جبکہ ہم دیکھے ہی نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بھائی آپ میرے کو پوچھے مولانا حیدرآباد میں چار مینار ہے؟ بولا ہے. آپ دیکھے؟ بولا ہاں دیکھا. تو کوئی بھی آدمی ہے بول کے گواہی تب دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے. اور کسی کے ہونے کے لیے کسی کا دیکھنا ضروری ہے نہیں. اب دیکھو ہماری مسجد میں مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. مؤذن صاحب کو سب پکڑ لی گے کل اپن فجر میں. خبردار آگے کا جملہ نہیں بولنا. پہلے تم یہ بولو تم کیا بول رہی ہے؟ اشہدو. اشہدو مطلب کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں. سبحان اللہ. اشہدو کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی کہ اللہ ایک ہے. مؤذن صاحب گواہی دے رہے ہیں اللہ ایک ہے. اب اس کے بعد امام صاحب جو ہے قاعدے میں بیٹھے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. امام صاحب قاعدے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ. امام صاحب انہوں تو موزن ہے بیچارہ مولوی عالم نہیں، آپ تو علامہ ہیں. تم بول رہے میں گواہی دیتا ہوں آپ دیکھے کیا اللہ کو؟ امام صاحب بولے میں نہیں دیکھا. پھر گواہی دیتے کیسا؟ آپ جب اللہ کو دیکھے نہیں تو اللہ ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ ہے، آپ گواہی دیتے کیسا؟ تو امام صاحب نے کہا سنو نقشبندی صاحب، ہم نے اپنے دیکھنے پر گواہی نہیں دی کہ اللہ ایک ہے. ہم نے اپنے دیکھنے پر گواہی نہیں دی، ہم نے گواہی آمنہ کے لال کے دیکھنے پر. ہم نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ فاطمۃ الزہرا کے بابا نے تو دیکھا ہے، حسنین کے نانا نے تو دیکھا ہے. حضور کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں. حضور نے کہا اللہ، زور سے بولے تو ہم حضور کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں. ہماری پوری وحدانیت کا دار و مدار رسالت پر ہے. ہماری وحدانیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے منوایا، اور پھر جب منوایا حضور پاک علیہ السلام پر نبوت و رسالت ختم ہوئی تو اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. کہا اے میرے مصطفیٰ اب آپ کے گھر سے آل محمد کا سلسلہ چلے گا اور آپ کے در سے صحابہ کرام کا سلسلہ چلے گا. آل محمد بھی دنیا میں رہے، صحابہ کرام بھی ایک وقت تک دنیا میں رہے، مگر جب صحابہ دنیا سے تشریف لے جانے لگے، وقت وصال آنے لگا، صحابیت کا سلسلہ دنیا سے ختم ہونے لگا، تو بات صحابیت پر ختم نہیں ہوتی ہے. اب صحابہ سے ائمہ اربعہ کو پیدا کیا جا رہا ہے، محدثین کو پیدا کیا جا رہا ہے، فقہاء کو پیدا کیا جا رہا ہے، مفسرین کو پیدا کیا جا رہا ہے، ائمہ سلاسل کو پیدا کیا جا رہا ہے. ادھر دیکھو آل محمد کا سلسلہ چل رہا ہے، ادھر فقہاء کا سلسلہ چل رہا ہے، محدثین کا سلسلہ چل رہا ہے، مفسرین کا سلسلہ چل رہا ہے، علماء کا سلسلہ چل رہا ہے، صالحین کا سلسلہ چل رہا ہے، متقیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، مقربین کا سلسلہ چل رہا ہے. ملنگ شاہ بابا کو دیکھو، ملنگوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. کیوں بھائی؟ جب نبوت تھی تو کیا بات ختم نہیں ہوئی؟ تو جواب ملا نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟
اس لیے کہ اب نبی جو وحدانیت لے کر آئے ہیں، نبی جو رسالت لے کر آئے ہیں، نبی جو شریعت لے کر آئے ہیں، نبی جو کتاب لے کر آئے ہیں، نبی جو سنت لے کر آئے ہیں، نبی جو طریقہ لے کر آئے ہیں، نبی جو کردار لے کر آئے ہیں، نبی جو اوصاف لے کر آئے ہیں، نبی جو تہذیب لے کر آئے ہیں، نبی جو اخلاق لے کر آئے ہیں، نبی جو تمدن لے کر آئے ہیں، نبی جو انسانیت لے کر آئے ہیں، نبی جو پیغام لے کر آئے ہیں، اب وہ پیغام کو کوئی مٹانے نہ پائے، اس لیے نبی سے آل محمد کو بھی پیدا کیا گیا، صحابہ کو بھی، پھر صحابہ سے اولیاء اور علماء کو بھی پیدا کیا گیا۔ یہ ساروں کا پیدا کرنے والا اللہ، سبحان اللہ، کون ہے بولو؟ اللہ، سے بولو اللہ، غوث اعظم کا بھیجنے والا، اللہ، غریب نواز کا بھی جانے والا، قطب المدار کو بھیجنے والا، اللہ، نظام الدین اولیاء کو بھیجنے والا، اللہ، اور بندہ نواز کو بھیجنے والا، مخدوم ماہیمی کو بھیجنے والا اللہ۔ ارے جب انہیں بھیجنے کو تیار ہے تو اپنے کو ماننے میں ٹینشن کیا ہے؟ بات سمجھ کیا ہے؟ آپ کو ولیمے کی دعوت آئی، بس کیا ولیمے کی دعوت آئی، 10 قسم کا انہیں کھانا رکھا ہوا ہے، عالیشان مرغے مسلم، چکن کے ڈشز، بریانی، حیدرآبادی میٹھے۔ آپ دسترخوان پہ دیکھیں، ارے رے 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 اتنے کئی کو بنایا رے بھائی، ارے رے 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 اتنے میٹھے، اتنے چاول، اتنے گوشت کئی کو بنا؟ انہیں بڑا رہے حول ہے، میں جب کھلانے کو تیار ہوتے کو کھانے میں ٹینشن کیا ہے؟ صحیح ہولے، اعتراض کرنا ناشکری ہے۔ جب بھیجنے والا پوری کائنات میں سے چن چن کے ایک ایک نعمت کسی کو غوث الاعظم بنا کے دے رہا ہے، کسی کو عطائے رسول ہند الولی بنا کر دے رہا ہے، کسی کو مدار العالمین بنا کر دے رہا ہے، کسی کو بندہ نواز بنا کے دے رہا ہے، کسی کو کچھ بنا رہا ہے، کسی کو محبوب سبحانی بنا رہا ہے تو کسی کو محبوب الہی بنا رہا ہے۔ ارے نادان، تیرا کام ہے شمع کے قریب جا، روشن ہو جا، اعتراض مت کر، اعتراض کرے گا تو جل جائے گا، عقیدت کرے گا تو تو بھی روشن ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس ملک شاہ بابا۔ دیکھو حضرت بندہ نواز آئے، نصیر الدین چراغ دہلوی کی صحبت میں بیٹھے تو خود بھی بندہ نواز ہو گئے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی کی صحبت میں بیٹھے تو دہلی کا چراغ نصیر الدین چراغ دہلوی ہو گئے، اور نظام الدین حضرت بابا فرید گنج شکر کی صحبت میں بیٹھے تو محبوب الہی ہو گئے۔ ارے حضرت بابا فرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت میں بیٹھے تو بابا فرید گنج شکر ہو گئے۔ ارے بابا فرید قطب الدین بیٹھے سرکار معین الدین چشتی کی صحبت میں تو بختیار کاکی ہو گئے، اور سرکار معین الدین چشتی حضرت عثمان ہارونی کی صحبت میں بیٹھے عطائے رسول ہند الولی ہو گئے۔ جو بڑوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ نے ولیوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کی بے ادبی کرو، ان کی گستاخی کرو، ان کے ساتھ شرارت کرو، یا ان کے ساتھ بد کلامی کرو، یا بے ادبی کرو، یا ان سے نفرت کرو، یا ان کی بارگاہوں کو شرک سمجھو، یا ان کی بارگاہوں کے ساتھ تقدس کو پامال کرو۔ اس لیے نہیں بھیجا، اللہ نے اس لیے بھیجا کہ دیکھو میرے بندو، یہ میری قدرت کا نظام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندو میری قدرت کا نظام ہے، تم کو جو بننا ہے تم کو اس کی صحبت میں رہنا پڑے گا۔
سبحان اللہ. الیکٹریشن بننا ہو تو الیکٹریشن کی صحبت میں رہنا پڑے گا، ورنہ پھگٹ میں شارٹ کھاتے رہو گے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ صحیح ہے. پلمبر بننا ہو تو پلمبر کے ساتھ رہنا پڑے گا. کارپینٹر بنو گے. انجینئر بننا ہو تو انجینئر کے ساتھ رہنا پڑے گا. کئی ہمارے بچے 5 سال کورس کر کے MBBS کی ڈگری لے لیتے ہیں، گھر کے اوپر تختی پہ لکھ دیا گیا ڈاکٹر فضل محمد خان چودھری، مگر ڈاکٹر صاحب نہ انجیکشن دے رہے نہ گولی دے رہے. نام تو ڈاکٹر لکھ لیے، 5 سال پڑھ کے ڈگری بھی لے لیے، مگر انجیکشن نہیں دے رہے، گولی بھی نہیں دے رہی. ہم کھٹکا ہمارے گھر پہ چودھری ڈاکٹر پڑھ رہا بابو. اچھا آپ لوگوں کو تلگو نہیں آتی، سوری. تو ہم اس کو پوچھے بھائی آپ ذرا ہمیں سجیسٹ کرو کہ ہم کون سا انجیکشن لینا ہے، کون سی ٹیبلٹ لینا ہے. انہوں نے بولے بڑے بھائی ابھی میری پریکٹس چل رہی ہے بھائی، 2 سال کے بعد آ. 5 سال کی ڈگری لینے کے بعد بھی 2 سال کی پریکٹس کی ضرورت ہے. تو میں پوچھا پریکٹس کا محلے کی کلینک میں کر رہا ہے؟ بولے نہیں، فلاں میڈیکل کالج میں فلاں سینئرز کے ساتھ فلاں بڑے بڑے ڈاکٹرز کے ماتحت رہ کر ایک ایک پیشنٹ کو وہ ڈاکٹر چیک کرتا ہے. ہم ہاتھ بن کے ادب سے کھڑے رہتے ہیں، وہ بولتے جاتا ہے، ہم سجیشن کرتے ہوئے گولیاں لکھتے جاتے ہیں. یہ ہماری پریکٹس ہو رہی ہے، کون سے مریض کو کیا دوا دینا ہے. ڈاکٹر بننے کے باوجود بھی تمہیں ڈاکٹر کی صحبت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک صحبت نہیں ملتی ڈگری لینے والا بھی کامل ڈاکٹر نہیں بنتا. اگر ڈاکٹر بھی بننا ہو تو ڈاکٹر کی صحبت میں رہنا پڑے گا. ہم مولانا بنے، پھگٹ میں نہیں بنے. ہم کتنوں کے جوتیاں اٹھائے وہ ہم آپ کو پوچھو. ہم کتنے مولانا لوگوں کے ہاتھاں چومے چاٹے ہمارے کو پوچھو. ہم کتنے مولانا لوگوں کے گھروں کو سودے لا کے دیے ان کے بچوں کی خدمت کرے وہ ہم آپ کو پوچھو. جب تک آپ مولویوں کی خدمت نہیں کرتے، صحبت اختیار نہیں کرتے، مولوی بولو یہ خدا کا نظام ہے. عجیب معمولی میکینک بھی بننا ہے نا، 2 ویلر کا میکینک، پلسر کا معمولی میکینک بھی بننا ہے نا، تو آپ جانتے کہ انجن کھول کے آپ کے ہاتھ میں نہیں دے دیتا، جارے بنا کے لا. انہیں پہلے کیا کرتا، آپ سے پہلے چائے منگاتا، چائے لے کے آتے. صحیح بات ہے. 6 مہینے تک تو خالی چائے منگاتے رہتا انہیں. اب آپ بہت خوش ہو رہے، پوری میکینکا دکھ رہے یہاں پہ. پہلے چائے منگاتا 6 مہینے تک، اس کے بعد کیا بولتا معلوم، 12 نمبر کا پانا لا، 14 نمبر کا پانا لا. پہلے پانوں کی پریکٹس کراتا اس کو، 12 نمبر 14 نمبر معلوم ہونا اس کو. نہیں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ صحیح. میرے کو تجربہ نہیں ہے مگر تجربے کے باتیں کر لیتا ہوں کبھی کبھی. پہلے پانے منگاتا، اس کے بعد کیا کرتا، غلط پانا لایا تو وہ پانا پھینک کے مارتا اس کو. یہ جو پریکٹس ہو رہی نا، انہیں آگے چل کے 6 سال کے بعد انہیں سیٹ کی دکان کے سامنے دکان ڈالنے کے بیٹھتا. کیا ہوا؟ بولے تم نہیں تھے، رہتے تھے نا میرے بھروسے پہ دکان چھوڑ کے جاتے تھے، پورے گراہکوں سے میں دوستی کر لی ہوں، پھٹکنا نہیں بلکہ سامنے ڈال لیا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ میکینک بھی بننا ہو تو میکینک کی صحبت میں رہنا پڑتا. یہ میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ میرے ابا کے گھر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا رب ذوالجلال کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ سسٹم ہے کہ بغیر کسی کی صحبت اختیار کرے کہ نہ کوئی الیکٹریشن بن سکتا ہے، نہ پلمبر بن سکتا ہے، نہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے. حد تو یہ ہے میکینک بھی نہیں بن سکتا، مولوی بھی نہیں بن سکتا، مولانا نہیں بن سکتا، مفتی نہیں بن سکتا، علامہ نہیں بن سکتا. تو سنو دوستو،
اب جس کو خدا تک پہنچنا ہے اس کو اللہ والوں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا لوگو مجھ تک آنا ہے، مجھ تک آنا ہے تو میرے غوث کا دامن تھام لو، میرے معین الدین کا دامن تھام لو، میرے خطب مدار کا دامن تھام لو، میرے ملنگوں کا دامن تھام لو، میرے شہیدوں کا دامن تھام لو، میرے لاڑلوں کا دامن تھام لو، میرے پیاروں کا دامن تھام لو۔ دنیا والا دنیا دار بناتا ہے، مولوی دیندار بناتا ہے، اللہ والا اللہ والا بنا دیتا۔ بہت دیر کے بعد ریسپانس دیے پاشا، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے کئی جیانے بیٹھے ہوئے ہیں پر کئی کو شرما رہے۔ اب اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا، تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ نے 1,24,000 پیغمبر پیدا کر دیے، سبحان اللہ، پورے کے پورے پیغمبر دنیا میں آئے، سب دنیا والوں کو بلاتے رہے، دنیا والوں آؤ، وہ خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، وہ خدا ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، وہ خدا ایک ہے، میں اس کی دعوت دینے آیا ہوں، میں اسلام لے کر آیا ہوں، میں حق لے کر آیا ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں امت کی طرف ہدایت بن کر آیا ہوں، میں قوموں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں قوموں کے لیے شمع بن کر آیا ہوں، شمع رحمت بن کر آیا ہوں، شمع ہدایت بن کر آیا ہوں۔ 1,24,000 پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو خدا کی طرف بھی بلایا، اپنی طرف بھی بلایا، اپنی طرف بھی بلایا۔ اب ذرا غور کرو، جب یہ ہو گئے ہیں 1,24,000 ہو گئے، خدا کی وحدانیت کا معاملہ ہو گیا، لیکن اب کیا ہوا؟ نبوت ختم ہونے لگی، سبحان اللہ، پیارے مصطفیٰ پر نبوت کا دروازہ بند ہونے لگا، رسالت کا دروازہ بند ہونے لگا۔ اب پیارے مصطفیٰ کے بعد وہ دنیا میں کوئی نبی اب پیغمبر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ نبوت و رسالت اب قیامت کی صبح تک آمنہ کے لال پر ختم ہو چکی ہے، اور اب آپ ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا، قیامت تک آپ کی شریعت چلے گی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب چلے گی، آپ ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا، آپ ہی کا قانون چلے گا، آپ ہی کی کتاب چلے گی، آپ ہی کی بات چلے گی، آپ ہی کے احکام چلیں گے، آپ ہی کا ذکر چلے گا۔ لیکن بات نبوت پہ ختم نہیں ہوئی، اللہ نے نبی کو بھیجا، اب نبی سے 2 شاخیں نکلی، نبی سے 2 شاخیں نکلی، ایک کا نام ہے اہل بیت، سبحان اللہ، دوسروں کا نام ہے صحابہ اکرام۔ زور سے اگر بندوں کی ضرورت نہیں ہے تو پیارے مصطفیٰ کے بعد ختم ہونا تھا۔ نبوت سے اب امامت نکل رہی ہے، امامت کا سلسلہ اللہ نے اہل بیت کو عطا کر دیا، اور اب نبوت سے صحابیت نکل رہی ہے۔ صحابیت کا سرتاج اللہ نے حضرت ابو بکر کو بنا دیا، حضرت عمر کو بنا دیا۔ اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرو، اب یہ سلسلہ یہاں سے ایک نئی کڑی شروع ہو رہی ہے، ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا ہم اگر صحابہ کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوا؟ تو جواب ملا ایمان مکمل نہیں ہوگا، دین مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا، دین مکمل نہیں ہوگا۔ ہم نے پوچھا اگر ہم اہل بیت کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ تو آمنہ کا لال ارشاد فرما رہا ہے مثلُ اہلِ بیتی کسفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، جو ان کا مخالف ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔
سبحان اللہ یعنی کہ سبحان صرف نبی کو ماننے سے بات مکمل نہیں ہوگی، اللہ کو بھی ماننا ہے، نبیوں کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کو بھی ماننا ہے، صحابہ کو بھی ماننا ہے، صحابہ کو بھی اور سے بولو ماننا ہے۔ اور ادھر بازو والے مولانا صاحب بولے اللہ، ہم بولے بھائی اللہ کو اللہ کو نہیں مانتا رہے دیوانے، ان کی مسجدوں میں چلے جاؤ خالی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ میں پوچھا اللہ اللہ، میں بنگلور گیا تھا، اتفاق سے بنگلور سے ایک علاقے میں میرا بیان تھا، ایئرپورٹ سے اترا، جاتے جاتے ایک صاحب بولے مولانا صاحب یہاں زبردست مسجد ہے، ایسی مسجد ہے مولانا پورے بنگلور میں نہیں ہے۔ بولا ایسی کیسی مسجد ہے بھائی؟ تو بولے مولانا صاحب آپ نماز وہ مسجد میں پڑھنے کے بجائے اس میں پڑھ لیجیے۔ چلو گئے، واقعی جب گئے بغیر پلر کے، بیچ میں کوئی پلر نہیں، چاروں طرف سے پلر، اس کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، بہترین گنبد، ایسی محسوس ہو رہی ملیشیا یا دبئی کی مسجد ہے، اور پوری ایک جانماز پوری مسجد کے اندر بغیر کٹ کرے کے ایک ہی پیس میں پوری مسجد کی جانماز بنی ہوئی ہے، کلاکاری کی انتہا ہے، حسن و جمال خوبصورتی کی انتہا ہے، مگر وہ مسجد میں دیکھے گا میں غور کر کے جھومرا لگے ہوئے، جھومرا وہ بھی باہر کے، وہ جھومروں کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ، ادھر اللہ 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 اللہ، دیوار پہ ملتے تو اللہ اکبر، ارے انہوں پورا اللہ اللہ لکھا، پھر اللہ کا پتہ بتانے والے کا نام نہیں لکھتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ چلو جی آج پوچھ لیں گے یہاں پہ، یہاں تو بہت ملنگ لوگ بہت زیادہ دکھ رہے اس کے اندر، ملنگ کو ذرا تم بتاؤ اللہ کو کون کون دے کے ہاتھ اٹھاؤ؟ میں سمجھا ملنگا دیکھیں گے، بولے تو ملنگا بھی نہیں دیکھے، اللہ کو دیکھے، بولو جی نہیں دیکھے، دیکھے مگر اللہ ہے، اللہ زور سے بولو اللہ ہے مگر دیکھے کوئی نہیں، پھر ہم ایسا بول رہے ہیں اللہ ہے بول کے جبکہ ہم دیکھے ہی نہیں۔